اس وقت شدید سردی کے دن چل رہا ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جو سردی کے دنوں میں پیروں میں جو موزے ہوتے ہیں اگر اتار دیتے ہیں تو ان کو سردی لگ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کو وضو میں دقت ہوتی ہے، کچھ لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے، اگر کوئی شخص کو تکلیف ہے پیر کو دھونے میں، ٹھنڈ کی وجہ سے کسی شخص کو تکلیف ہے پیروں میں پانی ڈالنے سے، یا تکلیف نہیں بھی ہے، وہ سردی کی وجہ سے اپنے پیر نہیں دھونا چاہتا، اب اسے 5 وقت وضو بھی کرنا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو شریعت نے اس کو موزے پہننے کی اور اس پہ مسح کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ موزہ پہن لے اور ان موزوں کے اوپر مسح کر لے تو اس کو اپنے پیروں کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے کون سے موزے اور کس طرح پہلے کہ اس کو کیا کرنا ہے، پھر اس کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ہندوستان میں عموماً جو 90% لوگ موزے پہنتے ہیں جو اونی ہوتے ہیں یا اون کے ہوتے ہیں، ان موزوں کی بات نہیں ہو رہی۔ جب بات موزوں کی ہوتی ہے تو موزے کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز تو موزہ ایسی چیز کا بنا ہو، اتنا موٹا ہو یا ایسی چیز کا بنا ہو کہ جس میں پانی جب گرے تو پانی جذب ہونے کے بعد کافی دیر کے بعد پیر تک پہنچے۔ یعنی کہ چمڑا لے لیجئے، چمڑے میں پانی گرے گا تو چمڑا بہت دیر بعد نم ہوتا ہے اور بہت دیر پانی میں جب پڑا رہے گا تب جا کے اس کے جو چمڑے کے نیچے جو پیر ہے اس تک نمی پہنچے گی۔ جب چمڑے میں پیر ہی اپنا آپ ڈالے رہے گا اور پورا چمڑا بھیگ جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کے پیر تک وہ پانی یا اس کی نمی پہنچے گی۔ تو چمڑے کا موزہ آپ پہنے ہو، ریکسیل کا موزہ آپ پہنے ہو، یا کسی ایک ایسی چیز کا پہنے ہو کہ جس میں پانی پڑنے کے بعد پانی کافی دیر بعد آپ کے پیر تک پہنچے، تو اس موزے کو اگر آپ نے پہنا ہوا ہے اور اس موزے پہ اگر آپ مسح کریں گے تو آپ کو ہر بار وضو میں اپنے پیر کے موزوں کو اتار کے وضو میں پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ موزہ ہونا کیسا چاہیے۔ تو چمڑے کی موزے کی، ریکسیل کے موزے کی اگر ہم بات کریں تو وہ موزہ پیر سے چمٹا ہوا ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ اتنا ڈھیلا نہ ہو کہ چلنے میں دقت ہو رہی ہو۔ اور اس موزے کے اندر کیا خاصیت ہونی چاہیے؟ اس موزے سے آپ کے پیر کا ٹخنا ڈھکا ہو، ٹخنا ڈھکا ہونا چاہیے۔ خدا نخواستہ چھوٹا تھا موزہ اور ٹخنا نہیں ڈھک پا رہا، 1-2 انگل چھوٹا جا رہا ہے، تو اگر ایڑی بھی ڈھک گئی ہے تو وہ موزے پہ اگر آپ مسح کریں گے تو آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز اس موزے کے اندر یہ ہونی چاہیے، پہلی کیا چیز ہے کہ ٹخنا ڈھکا ہونا چاہیے، دوسری چیز پیر سے ایک دم چمٹا ہونا چاہیے، اور تیسری چیز جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ اگر موزہ چمڑے کا ہو یا صرف تلا اس کا چمڑے کا ہو، باقی کسی اور موٹی چیز کا ہو جیسے کرمچ وغیرہ کا، تو بھی تلوا بھی اگر چمڑے کا ہے تو بھی کام چل جائے گا۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس موزے کو پہنیں گے کیسے۔ اب آپ کو یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے، موزہ کیسے پہنا جاتا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں پہنیں گے۔ پہلے یا تو آپ کیا کریں گے، وضو کریں گے پورا پیر دھلنے کے ساتھ، اب اس کے بعد آپ موزہ پہن لیں گے۔ اب جب آپ نے موزہ پہن لیا تو جو شخص مقیم ہے، یعنی کہ سفر پہ نہیں ہے، اپنے گھر میں ہی ہے، اپنے علاقے میں، شہر میں ہی ہے، تو وہ 1 دن اور 1 رات تک اس کی مدت ہے، وہ چاہے پیشاب کرائے، چاہے پیخانہ کرائے، چاہے سو جائے پوری رات، موزے نہ اتارے اگر تو موزے پہلے رہے اگر 1 دن 1 رات، تو اسے کیا کرنا ہے، اپنے پیروں کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد موزوں پہ مسح کر لے، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد موزوں پہ مسح کر لے۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ کسی شخص کو جلدی تھی، جلدی میں اس نے کیا کیا، اپنے پیروں کو صرف دھل کے کیا کیا، موزے پہن لیے۔ اب کیا کرے، حدث ہونے سے پہلے، حدث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حدث ہونے سے یعنی ریا خارج ہو گئی، پیشاب پیخانہ، یعنی جلد بازی میں تھے، آپ نے اپنے پیروں کو دھلا، موزے پہن لیے، اب حدث ہونے سے پہلے آپ وضو بنا لیجئے، بلا موزوں کو اتارے بھی، کیونکہ پیر تو دھل لیے تھے، بلا موزوں کو اتارے آپ وضو کر لیجئے، تو بھی آپ
کہ بوزوں کا وضو، بوزوں پہ بسا کرنے سے آپ کا کام چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ مسافر اور مقیم کی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ مسافر 3 دن 3 رات۔ اب ٹائم کب سے کاؤنٹ کیا جائے گا؟ موزے پہنتے وقت سے ٹائم کاؤنٹ کیا جائے گا؟ نہیں، آپ نے وضو کیا، پیر دھوئے، اب موزے پہن لیے۔ اب موزے پہننے کے بعد کیا ہے، آپ کا جب تک پہلا حدث نہیں ہوگا، پہلا حدث یعنی کہ جب آپ کا وضو ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے، یعنی آپ نے پیشاب کی، پیخانہ کیا، یا ریا خارج ہو گیا، یا دکھتے ہوئے آنکھ سے پانی بہہ گیا، یا زخم سے خون بہہ گیا، یا مواد بہہ گیا، یہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا ہے، جب پہلا حدث ہوگا، مان لیجیے آپ نے فجر کے وقت میں وضو کرنے کے بعد، پیر دھلنے کے بعد اپنے چمڑے کے موزے یا ایکسیل کے موزے پہلے، اب اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹا پہلی بار کب؟ مان لیجیے ظہر کے وقت، تو اب وہ تب سے جوڑا جائے گا جب پہلا حدث ہوگا۔ تو اب آج کی ظہر سے کل کی ظہر تک آپ اگر موزے پہلے رہے، موزے نہ اتارے، تو آپ وضو کر لے، پیروں کو نہ دھلے، پیروں کا صرف مسح کر لے۔ یہ بات سمجھ میں